اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد وذروا ظاہر الاثم وباطنہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ لا يحب المتکبرین قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يدخل الجنة احد في قلبه مثقال حبة من خردل من کبر۔ ہماری جو سیریز چل رہی ہے اندرونی مہلک بیماریوں کا ذکر چل رہا ہے، اس میں اپنا عنوان ہے کبر، تکبر۔ اس کے ضمن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ایک فرمان پڑھا گیا، ان اللہ لا يحب المتکبرین۔ تحقیق اپنی بڑائی کرنے والوں کو اللہ پسند نہیں کرتا، اور اس کے ضمن میں مسلم شریف ایک حدیث بھی پڑھی گئی۔ اس کا خلاصہ ہے جس کے دل میں رائی کے برابر بھی تکبر ہو جنت میں نہیں جائے گا۔ تکبر کی حقیقت کیا ہے، اس کو سمجھیں۔ اپنے آپ کو صفات کمال، ایٹریبیوٹس آف پرفیکشن دوسروں سے بڑھ کر سمجھنا تکبر ہے۔ جیسے کہ شیطان نے کہا تھا انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، کہ میں بہتر ہوں، اس کو مٹی سے پیدا کیا گیا اور مجھے آگ سے، چونکہ آگ جو ہے مٹی کے مقابلے میں ایک بہتر مادہ ہے، میں بہتر ہوں اس لیے۔ اور اس میں ایک اور چیز ہے، ایک تو ہو گئی صفات کمال میں ایک جو قدرتی طور پر اللہ سبحانہ تعالیٰ جو پیدا کیا، جو ہم کو بنایا، طاقتور یا گورا یا صحت مند، یہ صفات کمال میں دوسروں کو اس کے مقابلے میں حقیر سمجھنا بھی کبر ہے۔ اور تعلیم وغیرہ میں اگر کوئی آدمی کے پاس علم زیادہ وہ حاصل کرے اور اپنے آپ کو بہت قابل سمجھے، اور جس سے وہ ہم کلام ہے یا جس سے مخاطب ہے، جس سے اس کا سامنا ہو رہا ہے، اس کو حقیر سمجھے، یہ بھی کبر ہے۔ یا کوئی فن اگر وہ سیکھا ہو، اس فن میں جس سے وہ کامپیٹ ہو رہا، جس سے وہ مقابلہ کر رہا، جیسا کہ کوئی بہت بڑا ڈاکٹر ہو یا بہت بڑا انجینئر ہو یا بہت مالدار آدمی ہو، اس میں حقیر سمجھنا ضروری ہے۔ اس میں سشرط سامنے والوں کو حقیر سمجھنا ہے۔ اگر وہ حقیر نہیں سمجھ رہا، مثال کے طور پر اب ایک آدمی ہے جو عمر میں زیادہ ہے، جیسا کہ ایک 50 سال کا آدمی ہے اور اس کے سامنے ایک 5 سال کا بچہ ہے، تو اب یہ جو 50 سال اور 5 سال ہے، اس میں حقارت نہیں ہے، اگرچہ کہ یہ اس کے سامنے 5 سال چھوٹا ہی ہے، یہ 50 سال والا بڑا ہے، مگر اس میں جو یہ کبر نہیں ہے، یہ تقابل کبر نہیں ہے۔ اسی طرح واقعی جو مالدار ہے اور ایک مسکین کو دیکھ کے ایک بنا غرور کے حقیر سمجھے، یہ دل میں اگر وہ جان رہا کہ بھئی یہ آدمی مجھ سے غریب ہے، یہ جو گیپ ہے اس میں جو اس کا، اور حقیقت میں بھی وہ مسکین ہے اور یہ واقعات اللہ تعالیٰ اس کو دولت سے نوازا ہے، تو اس میں اگر وہ میں پن نہیں ہے اس کے اندر، تو یہ کبر نہیں ہے، یہ ایکسیپشن ہے اس کا۔ تو اب اس میں اگر آدمی سامنے اپنے مد مقابل والے کو حقیر نہیں سمجھتا، تو یہ بھی فخر بھی پسند نہیں کیا گیا۔ جیسا کہ قرآن مجید میں سورہ لقمان میں ذکر ہے، وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا ان اللہ لا يحب کل مختال فخور۔ تو یہاں پر بھی فخر کرنے والوں کو اللہ پسند نہیں کرتا، یہ غرور فخر بھی اللہ کو پسند نہیں ہے، اگرچہ کہ یہ کبر میں نہیں آتا۔ کبر میں آنے کے لیے، کیونکہ کبر ایک اتنا بڑا سبجیکٹ ہے اور اتنا باریک ہے کہ عام طور پہ ظاہری علماء اس کے بارے میں سب واقف نہیں ہیں، اللہ یہ کہ جو باطنی علم بھی جانتے ہیں وہی علماء اس ٹاپک کو جانتے ہیں۔ تو اس میں جب اس کا انجام کافروں کے ساتھ ہے اور
اتنی بڑی سزا ہے اس کی، جیسا کہ خود شیطان، ہم کو سب سے پہلے متکبر شیطان ہی ہے اس کائنات میں، جس کا ہم کو قرآن میں بتایا گیا، فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا، ظاہر سی بات ہے اس وقت کا وہ مسلمان تھا، تو اس کو حکم ہوا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، تو وہ کیا بولا؟ انا خیر منہ، تو میں بہتر ہوں، اور تقابل بھی کیا، خلقتنی من نار خلقتہ من طین، مجھے آپ نے آگ سے پیدا کیا اور اس کو مٹی سے، تو یہ جو تقابل بھی کر کے بہتر سمجھا اپنے آپ کو، تو ابا واستکبر وکان من الکافرین، آپ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا یہ استکبار، وہ نافرمانی کرا، حکم عدولی کرا، حکم عدولی اس لیے کرا کہ جو ہے وہ تکبر کیا، تکبر اس کے دل میں آیا، تو کس میں شمار ہوا؟ کافرین میں شمار ہوا۔ تو ایک مسلمان وقت کا جو فرشتوں کے ساتھ اس مقام پہ تھا، جس مقام پہ ہم فرشتوں کے ساتھ جنت میں جانا چاہتے ہیں، ہم جنت میں، آدم علیہ السلام ظاہر سی بات ہے آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ جنت میں پیدا کیا مٹی سے، سجدے کا حکم ہوا اس کو، تو وہ جو مقام ہے اس مقام کو حاصل کرنے کے لیے ہم مسلمان تگ و دو میں لگے ہیں، اور اس مقام سے بھی سب سے پہلے جو نکالا گیا، جو ملعون ہے، جس کو نکالا گیا وہ ابلیس ہے، شیطان ہے۔ تو شیطان بنا کیسا؟ یہ کبر سے ہی بنا، تو کبر اتنا بڑا گناہ ہے، کانا من الکافرین، کافروں میں سے ہو گیا۔ تو ایک اگر مسلمان بھی کلمہ گو، نمازی، پرہیزگار اور ہر دین کا کام کرتا، مگر چونکہ اس کے عقل جو قوت اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے اندر رکھی ہے، عقل کی شکل میں، غضب کی شکل میں، قوت چاہت کی شکل میں، تو اس میں ان تینوں قوتوں میں اس کا اعتدال نہیں رہا۔ عقل میں جو ہے وہ اپنے آپ کو کبر اس لیے ہوا کہ اس میں افراط کی کیفیت میں آ گیا ہو، تاہور، جو بہت بڑا اپنے آپ کو جو ہے بڑا سمجھا، چاہت کی قوت میں وہ اس میں مبالغہ ہو گیا، اس کے ساتھ افراط ہوئی، افراط کی کیفیت اس کے پاس بنی اس کے قلب میں، تو وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، جس کو حقیر سمجھنا، وہ پسند آیا اس کو، اعتدال میں نہیں رہی اس کی تینوں قوتیں، تو متکبر ہو گیا۔ اور مسلمان بھی اسی حالت میں اگر مر جائے اور اس میں کمال حاصل کر لے شیطان کی طرح، بہت ہی، اور عام طور پر اللہ بچائے، یہ زیادہ قابل آدمی، زیادہ دولت مند، زیادہ طاقتور، سیاسی طاقت ہو یا جسمانی طاقت ہو، جو کمال، صفت کمال جس کے پاس ہے، پرفیکشنز جس کے پاس ہے، وہ آدمی، وہ انسان ہی مبتلا ہوتا ہے اس میں، الا ماشاء اللہ کبھی کبھی فقراء بھی، فقیر بھی جو ہے متکبر ہوتے ہیں، ان کا بھی انجام وہی ہوتا، اللہ تعالیٰ اس کو فقیر بنایا اور وہ متکبر فقیر ہے، اللہ بچائے ہم کو۔ تو تکبر ایک ایسی چیز ہے کہ عام طور پر اوسطاً لوگوں کو اس کی یہ بیماری نہیں، اتنی بڑی بیماری لاحق نہیں، اگرچہ کہ ہر مسلمان بچہ بھی جو ہوش میں ہوتا تو اس بچے کے دل میں بھی کبر ہوتا، اور آخر عمر تک، مرتے دم تک کبر ہوتا، اللہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو کبر سے بچائے۔ بچہ ایسا کہ بچے کو جو اٹینشن ملتا، اس کے ساتھ جو پیار محبت ملتا، پیار محبت جو اس کے والدین یا اس کے گارڈین دیتے، تو اس میں ایسا تکبر آتا کہ اس کے سامنے اس کو اگر اٹینشن نہ دے، اس کے ساتھ یہ نہ کرے، تو وہ کبر کا مظاہرہ کرتا۔ مشہور واقعہ پڑھنے میں آیا تھا کہ حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ اپنے آبیتی میں لکھے ہیں کہ جب وہ 3 سال کے تھے تو ان کے والد صاحب گھر میں، حضرت مولانا یحییٰ رحمۃ اللہ علیہ، شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے والد محترم، شیخ زکریا جب 3 سال کے تھے تو آپ نے فرمایا اپنے 3 سال کے لڑکے کو، زکریا وہ تکیہ لا کے دے، وہ سرانہ لا کے دے، تو
شیخ زکریا جو ہے 3 سال کا لڑکا، میرا تک کیا کہا ابو جی میرا، تو جو میرا میں پن انا کا لفظ جو ہے اس کی اصل بیج ہوتی ہے کبر کی. تو تربیت کے لیے ان کے والد صاحب 3 سال کے بچے کو جو ہے ڈانٹے، اور بلکہ شاید میں پڑھا تھا کہ آپ تماچا رسید کرے چھوٹے بچے کو، بولے یہ عمر میں تیرے پاس کبر پل رہا. تو پتہ چلا کہ اتنی عمر کے بچوں کے پاس بھی کبر ہوتا. تو اب کبر اتنا بڑا بیماری ہے، اتنی بیماری ہے، چھوٹے بچے سے لے کے بڑے آدمی بھی اس میں مبتلا ہے. کیا مسلمان، کیا جماعتوں کا اس میں فرق، کوئی بھی جماعت کا آدمی ہو، اپنے آپ کو کوئی کتنے بڑے جماعت کا آدمی سمجھے، کتنے بڑے مکتب فکر کا سمجھے، علامہ سمجھے، اللہ یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کو بچائے، تو وہ کبر میں مبتلا ہوتا. اب یہ کبر اتنا بڑا ہے تو اب اس میں شرط یہ رہتی کہ اب اس میں جو ہے ایک تو اس کا پہلا درجہ فخر کا ہے، غرور، جس میں سامنے والے کو جو ہے چھوٹا نہیں سمجھتا، مگر اس کا ایک درجہ جو تقابل جب ہوتا سامنے والے سے کمپٹیشن کے طور پر، تو حقیر جب سمجھتا تو کبر آتا. تو سمجھانے کے لیے علماء کرام کہ ہمارے استاد محترم بھی فرماتے ہیں کہ کبر اور کفر میں یہ جو با کا جو نقطہ ہے وہ بس نیچے اور اوپر کا فرق ہے، اس سے ہٹ کے کوئی فرق نہیں. ایک اور مثال دے کے بتاتے تھے، کبر متکبر جو آدمی ہوتا ہے، عام طور پر ہمارے جماعتوں میں ایک جماعت ہے جو اپنے آپ کو موحد توحید پرست سمجھتی ہے، اور وہ ان سے ہٹ کے دوسرے جماعت والوں کو شرک کا الزام لگاتی کہ یہ شرک کر رہے ہیں، شرک میں مبتلا ہے. خیر وہ الگ بحث ہے، مگر جو شرک ہے، یہ لفظ کو شرکت، اس میں جو شرک کرتا یا جو مشرک بھی ہو، کوئی اعتقاداً مشرک بھی ہو، تو وہ مخلوق میں سے کسی مخلوق کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کرتا، جس کو ہم شرک بولتے ہیں، اعتقاداً و عملاً ہو. مگر کبر میں یہ ہوتا ہے کہ متکبر اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جوڑتا. یہاں تو مشرک اور یہ جو شرک میں مبتلا ہے وہ خود کو تو حقیر سمجھتا، مگر مخلوق میں سے کسی کو یا اولیاء اللہ کو یا کوئی بزرگ کو یا جس پہ بھی اس کا اعتقاد ہے، نعوذ باللہ، یہ تو شرک گناہ ہے، کبیرہ گناہ. تو اس میں گناہ بن رہا کہ اس ولی کو، اس مرحوم کو، اس اہل خبر کو وہ اٹھا کر اللہ تعالیٰ کے صفات میں شریک کرتا، تو یہ شرک ہو گیا. اب آپ سوچئے اگر کوئی آدمی اپنے آپ کو اٹھا کر اللہ تعالیٰ کے ساتھ مقابلے میں رکھ دے، میں کسی وجہ سے جھگڑا ہو جائے، کچھ ہو جائے تو غصے میں کون ہوں معلوم، چھوڑ تو نہیں میں اچھے کو، میرے سے جھگڑا لیا، میرے سے ٹکر لیا، اب اس کو دیکھو میں کیا کر کے دکھاتا ہوں، میں تو اس کو یہ کر دوں گا، اس کو برباد کر دوں گا، اس کو یہ کروں گا. تو یہ جو چیزیں ہیں یہ قوتوں کا اعتدال ختم ہونے سے ہوتا. قوت عقل، قوت شہوت، قوت غضب، اس میں اعتدال نہیں رہنے کی وجہ سے یہ جو کیفیت اس کے پاس پیدا ہوتی. تو اس سے جو کبر ہے، اب بتائیے، اب جب ایک شرک کر رہا تو وہ مشرک بڑا گناہ میں مبتلا ہو رہا، تو کبر کرنے والا کفر میں مبتلا ہونا کون سی بڑی بات ہے بتائیے. اس لیے جو اہل علم بتاتے ہیں، اس فن کے ماہرین، کبر اور کفر میں صرف نقطے کا فرق ہے. اور مزے کی بات یہ ہے، سمجھانے کے لیے بولتے ہیں کہ متکبر کو لوگ بھی پسند نہیں کرتے. جیسا کہ متکبر کی مثال تکبر کرنے والی کی، کوئی ایک آدمی اگر پہاڑ پر ٹھہرے اور پہاڑ کے اوپر سے اونچائی سے نیچے کے مجموعے پر لوگوں پر نظر رکھے اور بولے کہ دیکھو سب میرے سامنے نیچے چھوٹے چھوٹے نظر آ رہے اور میرے سامنے حقیر نظر آ رہے، وہ اکیلا یہ مجموعے کو حقیر سمجھ رہا، مگر ایک پورا مجموعہ اگر پہاڑ کی طرف دیکھے تو یہ چھوٹا نظر آتا ہوں، ظاہر سی بات ہے، ویسے ورثہ. تو یہ پورے مل کے اس متکبر کو یہ بولتے ہیں کہ سب کے سامنے تو چھوٹا. تو اب یہ سمجھانے کے لیے ہے کہ متکبر کو جو ہے لوگ پسند بھی نہیں کرتے، دنیا میں پسند نہیں کرتے، اور آخرت میں اگر یہ توبہ نہ کرے تو اس کا ٹھکانہ جو ہے کافروں میں ہوتا. ابا واستکبر وکان من الکافرین، کیونکہ سب سے پہلا متکبر شیطان کافر میں شمار ہوا.
تو اس کے لیے شرط یہ رہتی ہے کہ وہ تقابل کر کے تقابل ہو اس میں. اگر تقابل نہیں ہے تو وہ فخر ہے, وہ بھی مذموم چیز ہے, مگر وہ کبر میں نہیں آتی, وہ بھی کبیرہ گناہ ہے, اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا فخر کرنے والے کو. اب اس میں جو ہے ہم اس ایکسیپشن بھی دیکھیں کہ اگر کسی کو جو ہے علم میں اگر کوئی فرسٹ کلاس کی کتاب پڑھا ہوا ہے اور ایک لڑکا جو ہے 7th کلاس کی کتاب پڑھا ہوا ہے, تو اس کے سامنے یہ فخر کی بات, یہ حقیقت ہے. تو یہ گیپ جو ہے یہ کبر نہیں ہوتا, بھائی تو کم پڑھا ہوا ہے میں زیادہ پڑھا ہوں, مگر اس کے اندر کیفیت دل میں قلب میں نہیں نہ ہو, اگرچہ ہو رہی تو وہ بھی آہستہ آہستہ جو ہے کبر میں شمار ہوتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فرمان ہے, خلاصہ تکبر کرنے والے کا بہت برا ٹھکانہ ہے, کبریائی میری چادر ہے, بس جو شخص بھی اس میں شریک ہونا چاہے گا میں اس کو قتل کروں گا. اب دیکھیے ابھی حدیث میں جو حدیث قدسی ہے, آپ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں مگر اس کی روایت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں, تو یہ حدیث قدسی بنی. تو اس میں دیکھیے آپ اس کا خلاصہ جو بن رہا کہ جو اس میں شریک ہونا چاہے, تو بات اپنی آئی تھی گفتگو میں کہ متکبر خود اللہ کے ساتھ شریک ہونا چاہتا, اور مشرک جو ہوتا وہ دوسرے مخلوق میں سے کسی کو شریک کرتا اللہ کے ساتھ. تو اب مشرک سے خطرناک متکبر ہوا, تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں خلاصہ اس کا کہ میں قتل کر دوں گا, اس کو ہلاک کر دوں گا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, حدیث کا خلاصہ ہے کہ جس کے قلب میں دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا. اور آپ نے فرمایا کبر سے بچو, کبر ہی وہ گناہ ہے جس نے سب سے پہلے شیطان کو تباہ کیا. اور فرمایا دوزخ میں اس قسم کے آگ کے صندوق ہیں جن میں متکبرین کو بند کر دیا جائے گا. تکبر سے نعمت چھن جانے کا اندیشہ ہوتا ہے. نمبر 3, متکبرین میں کبھی اتفاق نہیں ہوتا. دو متکبرین اگر ملتے ہیں تو ان لوگوں میں اتفاق نہیں ہو سکتا, اس لیے کہ دونوں بھی آپس میں تکبر کر رہے ہیں. نمبر 4, قبول حق اور رجوع عن الباطل سے بہت بڑا روکنے کا ذریعہ بنتا. اگر کوئی اس کو دین کی بات ملے, حق کی بات, کبر ہونے کی وجہ سے وہ قبول کرنا نہیں چاہتا, اس کے اندر کبر جمع ہوا ہے, اور جو ہے برائی پر اگر ہے تو اس سے نکلنا نہیں چاہتا کیونکہ حقیر ہو جائے گا, وہ اس کی شکست ہوگی اس میں. تو ایسی بڑی بیماری ہے. ایسا شخص کسی کی نصیحت کو نہیں مانتا بلکہ برا مانتا ہے, اور اس نصیحت کو کرنے والے کو تکلیف پہنچانا چاہتا ہے. یہ تو مختصر کبر کی تعریف ہوئی. اس فن کے ماہرین اس کے اوپر کئی کتابیں لکھ کے رکھے ہیں, اور جو اس فن کے ماہر نہیں ہیں, جو ظاہری علوم رکھتے ہیں علماء کرام, ان کو تو اس کے بارے میں بہت کم علم ہے. اب یہ مختصر سے اپنی گفتگو میں کچھ تعریف آئی ہے. اب اس کا علاج کیا ہے, اس علاج کے بھی کچھ پوائنٹ ہم بچنے کے طریقے بھی غور کریں گے. ہر وقت ہم جو ہے وقت نکال کر شام کے وقت خاص کر کے دن بھر اپنے جو بھی اعمال سرزد ہوئے اپنے سے اس پر غور و فکر کریں, اور اس کو ہم جو ہے ریپیٹ کریں کہ ہم کس کیفیت سے وہ حالات اور وہ گفتگو اور وہ ہمارے دل میں کیا کیفیت تھی وہ سوچنے کی کوشش کریں. نمبر 1, ایسا سوچے کہ گو میرے اندر یہ کمال ہے مگر میرا پیدا کیا ہوا نہیں ہے, اللہ تعالیٰ عطا فرمایا ہے, اور عطا بھی کسی میری محنت سے حاصل نہیں ہوا بلکہ محض اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے مجھے دیا ہے یہ کمال. اور عطا کے بعد بھی اس کا بقا میرے اختیار میں نہیں ہے, اگرچہ کہ کمال مجھے ملا, دولت کا کمال ہو, طاقت کا کمال ہو, یا لوگوں میں شہرت کا کمال ہو, بہادری کی شکل میں کمال ہو, تو یہ قائم رہنا میرے اختیار میں نہیں, اس قائم رکھنا اللہ تعالیٰ جب چاہے اس کو چھین لے. ایسی سوچ ہم شام میں جو ہے دن بھر کے اپنے ایکٹیویٹی کے بعد غور کریں اس پہ, اور ایسا بھی غور کریں کہ فی الحال یہ کمال میرے اندر ہے. جس کسی سے بھی ہمارا جو دن بھر سامنا ہوا جو مجھ سے کم تر تھا, تو ہو سکتا کہ اس کے اندر مجھ سے زیادہ کمال اس کے پاس ہو,
اور وہ چھپا ہوا ہو، مجھے نظر نہیں آیا، اور حق تعالیٰ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ کس کے پاس اللہ تعالیٰ کس کے پاس کیا خوبی رکھا ہے. یہ ہم اپنے آپ کو سوچتے رہے شام میں. اور علم اور یہ بھی ایسا بھی سوچے کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ کے علم میں یہ بندہ جو جس سے میرا دن بھر سابقہ پڑا اور میں جس کے تعلق سے میرے دل میں فخر محسوس ہوا تھا، جس کو میں نعوذ باللہ حقیر سمجھ رہا تھا، کہ وہ اللہ کے نزدیک وہ مقبول ہو اور میں غیر مقبول ہوں، ایسا اپنے آپ کو سوچے. اور اگر بالفرض یہ سب امور میں مجھ سے کم ہی ہے تو ناقص کامل پر حق ہوتا ہے، جیسا مریض کا صحیح پر، ضعیف کا قوی پر، فقیر کا غنی پر. تو مجھ کو چاہیے کہ اس پر شفقت و رحم کریں. اگر ہم دن بھر کے جو واقعات میں جن جن سے ہمارا سابقہ پڑا، ان سے ہم جب شام میں بیٹھ کے ہم اپنا محاسبہ کر رہے ہیں کبر سے بچنے کے لیے، تو اگر کسی وجہ سے ہم موازنے میں اپنے آپ کو ہی بہتر پائے، تو ایک درجہ یہ بھی سوچے کہ جو ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ہر چیز میں اس سے بہتر رکھا. تو اب وہ کمزور جو ہوا، تو اب میرا صحت مند کو چاہیے کہ مریض کے ساتھ جو ہے اچھے انداز سے پیش آئے اور اس کو جو ہے ریسپیکٹ دے. اسی طرح جو ہے غنی کو چاہیے کہ فقیر کے ساتھ اچھے انداز میں رہے، تو رحم و شفقت سے پیش آئے. تو ایسا ہم اپنے آپ کے قلب کو، کیونکہ یہ بیماری اتنی بڑی ہے کہ آدمی مسلمان رہتے پر بھی کافر میں شمار ہو جاتا. اللہ بچائے. اگر اسی حال میں یہ بیماری کو بڑھاتے بڑھاتے اس درجے سے پہنچ جائے کہ متکبر میں شمار ہے، اگرچہ کہ ذرہ برابر بھی ہے، چھوٹا ہے، تو جو ہے آپ یہ ہم کو اندیشہ ہے کہ اس کی سزا بھی بہت بڑی ہے. اگرچہ کہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ مسلمان کتنا بھی بڑا گنہگار ہو، سزا کے کاٹنے کے بعد پھر جنت میں جائے گا، مگر چھوٹا موٹا کبر ہے تو جنت میں جائے گا پھر وہ سزا کاٹنے کے بعد، اس کی سزا بھگتنے کے بعد. مگر کبر میں متکبر اللہ تعالیٰ اگر سرٹیفائی کر دے اس کو، جیسا کہ شیطان کو کر دیا اللہ سبحانہ تعالیٰ، ابا واستکبر وکان من الکافرین، تو ہم بڑے متکبر کی حالت میں موت ہو جائے ہماری، اللہ بچائے، پتہ نہیں، تب تو ہم کافر ہی میں شمار ہوں گے، بلکہ صندوق میں بند ہو جائیں گے جو دوزخ میں آگ کا صندوق رکھا ہے. اللہ بچائے ہمارے کو. اگر چھوٹے حد تک بھی ہے تو کبر دوزخ میں تو برابر سزا بھگتنا ہے اگر توبہ نہیں کریں تو ہم جو طریقہ جو بتا رہے، ہم گفتگو چل رہی ہے اپنی، تو اس میں ایک طریقہ یہ ہے کہ ہر وقت اہتمام کرے دن بھر کے جو ہمارا جو محاسبہ ہوا شام میں ہو رہا، اس میں ہم کسی بھی اینگل سے یہ محسوس کریں کہ ہم سے کبر سرزد ہوا، تو اب توبہ تو کرنا ہے، ہم کو استغفار کرنا ہے، مگر چونکہ کل ہم سے کبر نہ ہو تو اس کے لیے ہم ایک سزا اپنے اوپر مسلط کر لیں. سزا یہ ہے کہ نفل نماز کی سزا جرمانہ کے طور پہ ہم لیں. اگرچہ کہ توبہ سے معاف ہو گیا، مگر یہاں پر علماء کرام جو بتاتے ہیں کہ کبر اتنا بڑا گناہ ہے کہ اگر آپ توبہ کر لیں تو معاف تو ہو گیا، مگر پھر کل ہم سے سرزد نہ ہو، ہم کو کنٹرول ہو، تو سزا نماز کی، نفل نماز کی سزا دیں. تو ہوتا ہے اس سے یہ ہے کہ آدمی جب نفل نماز پڑھتا 10 رکعت 20 رکعت 10-20 منٹ جو اس میں لگتے، تو چونکہ اس میں اجر بھی ملتا، تو شیطان جو قلب میں اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے قلب تک پہنچنے کی جو اللہ تعالیٰ نے اسے آزادی دی ہے، تو وہ دیکھتا ہے کہ یہ آدمی کے دل میں کبر آیا تھا، وہ اس کا علاج کر رہا ہے، اب توبہ کر لیا، اب یہ جو ہے نمازیں پڑھ رہا ہے، تو وہ دیکھتا کہ بھئی یہ تو توبہ کر لیا، معاف ہو گیا، پھر اب نمازیں پڑھ کے الگ ثواب کما رہا، تو اس کا بھی حملہ کم ہو سکتا ہے انشاءاللہ. تو یہ سزا جو ہے جرمانہ اصل میں یاد رہنے کے لیے ہے، کیونکہ ہم کوشش کرتے رہیں کہ کبر ہمارے اندر سے نکل جائے. اور اس کے لیے طریقہ علاج میں علماء کرام یہی بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کو یاد کرتے رہیں. اللہ تعالیٰ سے ہم جو ہے اللہ تعالیٰ کی شان، اس کی عظمت، وہ صورتیں پڑھتے رہیں، ہم اس کا ذکر کرتے رہیں، قدرت کو اس کی. جب معلوم ہو کہ ہمارے پاس جو خوبی دی گئی ہے وہ کتنی، اس کی اوقات کیا ہے، حیثیت کیا ہے.
اب اس میں بعض وقت یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ بعض لوگوں کے پاس علم نہیں ہے تو ان کا کیا ہوا؟ اللہ کی شان ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے جو بیماریوں کی شکل میں آدمی کو یا آفات کی شکل میں ایسا مبتلا کر دیتا ہے کہ آدمی خاص کر کے جو ہے سکرات جو ہوتی، سکرات موت سے پہلے کی جو تکلیف ہے، یہ مسلمان کو سکرات کی تکلیف یا اس سے پہلے کی تکلیف جو غرغرہ، اب روح قبض ہونے سے پہلے تک کا جو عمل ہے وہ توبہ کا دروازہ کھلا ہے. تو جہاں تک توبہ کا دروازہ کھلا رہتا وہاں تک اس کی معافی ہوتی رہتی. تو اس سے پہلے بھی بیماریاں جیسا کہ آج کل پینڈیمک چل رہا ہے کرونا کی شکل میں، اور بھی جو کسی کے کاروبار میں نقصان ہو جائے، کسی کے نعمت چھن جائے اولاد کی شکل میں، حادثے کی شکل میں، خود اس کے اعضاء کچھ خراب ہو جائے، آنکھ چلے جائے اس کے، اللہ نہ کرے. تو یہ تکلیفوں سے تواضع ڈالتا اللہ تعالیٰ اس بندے کے، مسلمان کے دل میں. اس کے پاس کبر سے بچنے کا تو علم نہیں تھا، اب اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں پہنچانا ہے، جنت اس تقدیر میں لکھی گئی ہے. تو ایسے آزمائشوں میں، ایسے بیماریوں میں، سکرات کی تکلیفوں میں، اس حالات سے وہ پاک صاف ہو کے متواضع بن جاتا ہے، توبہ کر لیتا ہے وہ، اور توبہ کرنے کے بعد میں متواضع زندگی گزارتا ہے. چونکہ بڑی بیماری جو ہوتی ہے آدمی کو موقع نہیں دیتی کہ پھر دوبارہ صحت مند ہو کے متکبرین میں پھر سے دوبارہ قدم رکھے، تکبر کی تقابل میں، کمپٹیشن میں پھر سے وہ آئے. تو اللہ کی نعمت بھی بن جاتی بیماری. تو علاج کی جو بات چل رہی ہے تو ہم تو مراقبہ کر کے علاج کر رہے ہیں، مگر اتنی بڑی بیماری بعض کو علم نہیں ہے تو وہ ان بندوں کو اللہ تعالیٰ ایسا بچاتا ہے، واللہ عالم. تو ہم جب علم ہم کو مل رہا ہے اللہ کے فضل و کرم سے، تو بیماری سے بچنے کی کوشش کریں ہم، اور اس کے تعلق سے علم حاصل کرنے کی کوشش کریں. السلام علیکم.